بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیت و سیدی یا خاتم النبیین۔ اردو کلام ٹی وی سے خوش آمدید۔ میں دعا گو ہوں جو میرے بھائی میری بہنیں میرا چینل دیکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مشکل آسان فرمائے، ہر دکھ سے پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے لاجواب بہترین عمل اور جلدی اثر کرنے والا عمل میں عرض کر رہا ہوں، جو آیت الکرسی کا عمل ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ مختلف طریقہ جو بزرگوں نے جو مجھے عطا کیا ہے، میں نے خود کیا، اس طریقے سے میں آج آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی مصیبت یا سختی کے وقت آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا، یعنی اس کی پکار سنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کرنا چاہیے، ہر دکھ سے ہر پریشانی سے کام دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ مرتے وہی جنت میں چلا جائے گا۔ جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، اس کا پڑوسی، آس پاس دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ جو طریقہ بزرگوں نے مجھے بتایا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی اول و آخر آپ نے درشی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو بھی حاجت ہو، تو اس کو آپ پر حاجت میں سامنے رکھنا ہے۔ اس میں ہزار حاجتیں پورے ہو جائیں گی، مگر ذہن میں ایک رکھنی ہے، جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، اور لاجواب عمل ہے اور مختصر عمل ہے، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ یہ سب کو میری طرف سے اجازت ہے، مگر میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیا کریں، آگے بھی شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے، اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں، جو بھی آپ کی مصیبت ہو، ٹینشن ہو، جو بھی حاجت ہو، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ذہن رکھنے کے بعد اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ درود شریف لازم پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایسا عمل شاید آپ نے پہلی بار سن رہے ہو، کہیں شاید آپ کو نہ ملے۔ میں گارنٹی سے اور مجرب عمل ہے، اور کئی بار میں خود بھی آزمایا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کا کام ہو گیا، جس مقصد کے لیے پڑھا ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد جب الف اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جب آپ الحی القیوم پر پہنچے گے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جب پہنچے گے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے آگے بعد آپ نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو جب یہاں پہنچے گے وہو
علی العظیم، جب لفظ علی پر پہنچیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ اس کو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو پڑھ کے آپ نے علی العظیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک بار ہو گیا، چاہے آپ 3 بار پڑھیں آیت الکرسی کو، ایسے پڑھنا ہے۔ الف اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، ہر بار آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب علی لفظ پر پہنچے تو اس کو بھی آپ نے یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو آگے ختم کرنا ہے۔ مقصد ہے جتنی بار آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے تو 300 مرتبہ یا حی یا قیوم ہو جائے گا، اور 300 مرتبہ یا علی ہو جائے گا۔ اس کو بہتر ہے آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 1100 مرتبہ یا حی یا قیوم ہو جائے گا، اور 1100 مرتبہ یا علی ہو جائے گا۔ اگر اس سے کم پڑھنا چاہے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 700 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اور یا علیو یا علیو یا علیو 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی کم کریں تو پھر 5 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پر پہنچیں گے، یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آخر تک پھر آگے شروع کر دینا ہے۔ جب لفظ علی پر پہنچے تو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ آیت الکرسی ختم کرنی ہے آپ نے۔ اسی طرح آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے، 5 مرتبہ آیت الکرسی ہو جائے گی، اور 500 مرتبہ یا حی یا قیوم ہو جائے گا، اور 500 مرتبہ یا علی ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قدرت سے، اس مالک نے جب آپ اس طرح آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے ہوئے کام ہو جائیں گے، آپ کی حاجت ایک ہی دن میں پوری ہو جائے گی۔ اگر اس کو آپ ڈیلی کا روٹین بنا لیں تو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شادی کی رکاوٹ ہے تو اس طریقے سے پڑھیں، رزق کی رکاوٹ ہے تو اس طریقے سے پڑھیں، مثلا کی بیماری ہے تو اس طریقے سے پڑھیں، جادو کا اثرات ہے تو اس طریقے سے پڑھیں، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، کسی قسم کے جو کچھ حاجت ہے تو اس طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ 3 دن نہیں گزریں گے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر کسی کی جاب یا نوکری نہیں مل رہی، وہ ڈھونڈ رہا ہے، تو اس طریقے سے پڑھے، صبح کو پڑھے اب کس کی مرضی ہے، شام کو پڑھے اس کی مرضی ہے۔ عشاء کی نماز کے بہتر اب خوشبو اس ٹائم لگائیں، اگربتی جلا دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حضور حاضر سمجھ کر کے یا اللہ میں سارے دروازے چھوڑ کر تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، انشاءاللہ 3 دن نہیں گزریں گے، اسی طریقے سے آپ کے کام ہو جائیں گے، اور اتنی جلدی ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے ہے، ہر پریشانی کے لیے ہے، ہر دکھ کے لیے ہے، ہر مصیبت کے لیے ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اول واخر درود لازمی آپ نے پڑھنا ہے، تو اسی طریقے سے آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی ذات میں میرا پورا یقین ہے، تو آپ کی سارے مقاصد، ساری حاجتیں، ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے جو میں نے بتایا ہے، یہ مجھے ایک اللہ والے نے، ایک فقیر نے مجھے بتایا ہے، میں خود بھی پڑھ رہا ہوں اور لوگوں بھی اسی طریقے سے بتاؤں۔ الحمدللہ جس نے بھی اس طریقے سے پڑھا ہے وہ مجھے دعا دے رہا ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کے گھر کے اندر جھگڑا ہے تو اس طریقے سے پڑھے، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھے، اگر وہ گھر میں کسی کو پلا سکتے ہیں تو دم کر کے پلا دیں، چینی کے اوپر، پانی کے اوپر، جس چیز کو آپ کھا سکتے ہیں اس کو مٹھائی کے اوپر دم کر پینا، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی روٹھ گئے ہیں، گھر والا اس کو نہیں رکھتا، تو اس طریقے سے تصور کر کے پڑھے، انشاءاللہ 3 دن، 5 دن، 7 دن کے اندر اندر وہ خود بخود چل کر آئے گا، معافی بھی مانگے آپ سے، اور آپ کو لے کے بھی جگہ ساری زندگی پھر آپ ان سے جدا نہیں ہوں گے۔ مگر اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو جب یقین کامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ ہر مقصد کے لیے، صرف میں نے چند فضائل آپ کو بتا دی ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کو پڑھیے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ آخر میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جو میرے چینل دیکھ رہے ہیں، میرے سبسکرائب ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام مشکل آسان فرمائے۔ جو نیا دیکھے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں، آگے بھی شیئر کریں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ اتنی کوشش کے ساتھ ہم محنت کرتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ بھلائی ہو جائے، آپ کی دنیا بھی بن جائے، آپ کی آخرت بھی بن جائے۔ تو آپ کے ہاتھ لگانے سے تو آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، مگر فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، شیئر کریں گے، لائک کریں گے تو کسی اور کے پاس پہنچے، وہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب تمام مشکل آسان فرمائے، تمام دکھ دور فرمائے، اور ہر مسلمان کو رزق حلال عطا فرمائے، قبر اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں میرے لیے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت اللہ مدینہ پاک حاضر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔